الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراثا فرضہ اللہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، دوستو، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اس دنیا انسانیت پر بہت بڑا انعام اور احسان فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تھے، عرب کا وہ ماحول اور سوسائٹی بے پناہ برائیوں اور خامیوں سے بھری ہوئی تھی۔ سوائے چند خوبیوں اور سوائے چند لوگوں کے تمام تر لوگ ظلم و فساد اور عدوان میں مبتلا اور مشغول تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تڑپتی، سسکتی اور بلکتی انسانیت پر اپنا دست شفقت رکھا اور وہاں بے ہنگم زندگی گزارنے والوں کو ایسے حقوق اور قوانین عطا فرمائے جس کی روشنی میں چل کر انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکتا ہے۔ جہاں بہت سارے مظالم اس وقت جاری تھے، ان میں بہت بڑا ظلم عورتوں پر ہو رہا تھا۔ اولاً یہ کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ جب وہ بڑی ہو جاتی تھی اور ان کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو ان کو میراث میں کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ قریبی رشتہ دار، چچا زاد بھائی اپنی طاقت و قوت کے نتیجے میں سارے مال پر قبضہ کر کے ہڑپ کر جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ماحول کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابیات اپنی شکایات لے کر آئیں۔ احادیث میں ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت اوس بن ثابت کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے پیچھے اپنی بیوی اور 3 بیٹیوں کو چھوڑا۔ عرب کے اسی پرانے دستور کے مطابق چچا زاد بھائی آئے اور سارا مال لے کر چلے گئے۔ ان کی اہلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارا تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب ہم اپنا گزر بسر کیسے کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی اور کہا کہ صبر کرو، اللہ اس ظالمانہ نظام کو ہمیشہ باقی نہیں رکھیں گے، انتظار کرو کہ اللہ کی طرف سے کچھ حکم نازل ہو جائے۔ وہ تشریف لے گئیں۔ اسی طرح کچھ دنوں کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت سعد بن ربیع غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ پرانے عرب کے دستور کے مطابق ان کے بھی چچاؤں نے اور قریبی رشتہ داروں نے ان کے مال پر قبضہ کر لیا۔ ان کی بیوی اور 2 بیٹیاں تھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اپنا سارا قصہ سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، کہ جس طرح ماں باپ کے چھوڑے ہوئے حصے میں، چھوڑی ہوئی جائیداد میں مردوں کا حصہ ہے، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے، اور وہ جائیداد چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس میں عورتوں کا حصہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ بے ہوش تھے۔ آپ نے وضو فرمایا اور کچھ پانیوں کا چھیٹا ان کے چہرے پر دیا جس سے وہ ہوش میں آئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کہ جائیداد کی تقسیم کس طرح ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہوئی جو قرآن مجید میں میراث کے سلسلے میں سب سے تفصیلی آیت ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے قوانین اور بہت سارے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز اسلام کا ایسا اہم رکن ہے جو ہر بالغ مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بیماری ہو، یا یہ کہ صحت مند ہو، یا یہ کہ خوشی ہو، غمی ہو، ہر حال میں ہر مسلمان پر نماز فرض ہے۔
لیکن قرآن مجید میں صرف اتنا حکم ہے کہ نماز ادا کرو۔ پورا قرآن مجید آپ پڑھتے چلے جائیے، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ فلاں نماز میں اتنی رکعتیں ہیں، فلاں نماز کے یہ مسائل ہیں، یا سجدہ سہو ان چیزوں سے واجب ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں کہیں یہ بات موجود نہیں ہے۔ زکوٰۃ کو لے لیجئے، حج کو لے لیجئے، سوائے 2-3 موٹے مسائل کے پورے قرآن مجید میں ان کے جزوی مسائل کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان فرما کے ہر طرح کے چھوٹے اور بڑے مسائل کا تسلی بخش جواب دیا ہے۔ مثال کے طور پر پردے کے احکام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ہی واضح اور صاف آیات میں نازل فرمایا ہے۔ طلاق کے مسائل جو کہ بہت باریک تھے اور زمانہ جاہلیت میں طلاق کو بھی لے کر بہت سارے مسائل روزانہ جنم لیتے رہتے تھے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی احکام نازل فرمائے، سورہ طلاق کے نام سے مستقل سورت نازل فرمائی۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت میں میراث کے سلسلے میں بھی بہت ہی لاپرواہی اور غفلت جاری تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے مسائل کو بہت ہی صاف اور واضح لفظوں میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ لیکن جب ہم موجودہ معاشرے کو زمانے جاہلیت والے معاشرے سے کمپیئر کرتے ہیں تو آج کا یہ ماحول اور آج کا معاشرہ زمانے جاہلیت سے بہت ملا ہوا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ مرد عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے تھے، اور آج کی اس جاہلیت جدیدہ اور اس نام نہاد روشن خیالی کے دور میں بھی مرد حضرات اپنی بہنوں کو وہ حصہ نہیں دیتے ہیں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے یا مرد کے مقابلے میں آدھا حصہ ہے، وہ انہی مسلمانوں کی لاپرواہی اور احکام سے روگردانی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ان کو وہ حصہ اور وہ حق نہیں دیا جو شریعت نے عورتوں کے لیے رکھا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی کو میراث سے محروم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم، کہ میراث کا علم سیکھو، فرائض کا علم سیکھو، چونکہ یہ آدھا علم ہے۔ آدھا علم صرف میراث کا ہے اور بقیہ تمام علوم و فنون ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ علم وہ ہے جس کو امت سب سے پہلے بھلا دے گی اور جو سب سے پہلے اس روئے زمین سے اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو آدمی احکام خداوندی سے روگردانی کرے گا اور حدود اللہ کو، خداوندی ضوابط کو اور قوانین کو پھلانگ کر آگے بڑھے گا تو اس کے لیے نہایت ذلت آمیز اور رسوا کن عذاب ہے۔ آج کی اس موجودہ ماحول میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جیسے ہی باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بڑے بھائی اپنا سارا مال اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ شریعت میں تو یہاں تک اس بات کی تعلیم ہے کہ اگر مرنے والے کی بیوی حمل سے ہو اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا حصہ بھی رکھا جائے گا۔ جیسے ہی باپ کے انتقال کے بعد یا ماں کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد کو تقسیم کرنے کا نمبر آئے، جو ماں کے پیٹ میں باپ کے انتقال کے بعد بچہ ہے اس کا حصہ بھی لڑکا تصور کر کے نکالا جائے گا۔ لیکن انتقال کے بعد ہمارے یہاں تیسرا اور چوتھا، 10واں اور 40واں کے نام سے جو دعوتیں باپ کے اور مرنے والے کی میراث سے بغیر حصہ تقسیم کی جاتی ہیں، یہ شریعت کے احکام کی سری اور کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح بھائی بہن آپس میں شرما شرمی میں اور اجنبیت محسوس کرتے ہوئے مرنے والے کی جائیداد کو تقسیم نہیں کرتے۔ اس وقت تو اس کو غلط سمجھتے ہیں یا یہ کہ اپنے ماحول اور معاشرے کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو یہی بھائی بہن اور ایک ہی ماں کی چھاتی کے دودھ پینے والے آپس میں اتنا لڑتے اور جھگڑتے ہیں کہ زندگی بھر پھر سلام و کلام کی نوبت نہیں آتی اور ایک دوسرے کی گردن مارنے کو تیار ہوتے ہیں، حالانکہ یہ وہی بہن بھائی تھے جنہوں نے اس شرما شرمی میں اور بھائی اور بہن کا کس نے باٹا کے نام سے میراث تقسیم نہیں کر رہے تھے۔
موجودہ مسلم معاشرے کی اگر ان تمام تر چیزوں اور اسباب پر غور کیا جائے جس کی وجہ سے خاندان کے خاندان بکھراؤ کے شکار ہیں اور ہمارا یہ معاشرہ اجڑا لگ رہا ہے، جہاں اس کے بہت سارے اسباب ہیں، انہی میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ میراث کے سلسلے میں شریعت کے احکام سے بہت ہی سخت روگردانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 ارضین، کہ جس آدمی نے کسی کی زمین کا ایک بالشت بھر بھی حصہ ظلماً لے لیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے آدمی زندگی بھر عبادت کرتے ہیں، زندگی بھر نوافل تہجد پڑھتے ہیں، صدقات اور خیرات کا وہ خیال رکھتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے وارث کو نقصان پہنچا کر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی زندگی ہی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کرتا ہے تو شریعت میں یہ بھی حکم ہے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تمام وارثوں کے درمیان برابر تقسیم کرے۔ ہاں، اس بنیاد پر کمی بیشی کی گنجائش ہے کہ کوئی اس کی اولاد میں سے غریب ہو، یا یہ کہ کوئی زیادہ خدمت گزار ہو، یا یہ کہ کوئی اس کا نافرمان ہو تو اس کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اس کے حصے کو کچھ کم کر دے، لیکن صرف اپنی ذاتی خواہش یا اپنے وارث کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کوئی کسی کو کم حصہ دے گا یا بالکل نہیں دے گا تو شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر پکڑ کا حکم ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ وہ بیمار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس بہت جائیداد ہے، بہت مال ہے اور میری صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنا سارا مال کو راہ خدا میں صدقہ کر دوں، وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے تو کیا میں آدھا مال راہ خدا میں صدقہ کر دوں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا کہ میں تہائی مال کی وصیت کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، تہائی کی کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے لیے یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہاری اولاد مالدار رہے، اس سے بہتر ہے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتی رہے اور دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرتی رہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ سب کو برابر دے، یا ان وجوہات کی بنا پر کمی بیشی کر سکتا ہے، لیکن محروم نہیں کر سکتا ہے۔ اگر باپ نے زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم نہیں کیا تو گھر والوں کی، بڑے بھائی کی بطور خاص ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے سارے باپ کے چھوڑے ہوئے مال کو شریعت کے حصوں کے مطابق ان میں تقسیم کرے۔ بہت سارے آج کل ایسے واقعات ہیں کہ اولاد نے باپ کی جائیداد کو ان کے مرنے کے بعد شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کیا اور مدت کے بعد ان میں آپس میں جھگڑے ہوئے اور پھر وہ عدالتوں میں ذلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیان کردہ باتوں پر اگر عمل کیا جائے تو وہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے کہ عورت کا حصہ شریعت میں، اسلام میں آدھا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، عورت کی کفالت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد پر رکھی ہے۔ اگر وہ چھوٹی ہے تو اس کے باپ کے ذمہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ شادی ہونے کے بعد دوسرے گھر چلی جائے تو شوہر کو یہ حکم ہے کہ وہ باہر کام کاج کر کے اپنی بیوی کے نفقے کا اور سکنے کا اور اس کے خرچے کا انتظام کرے۔ اگر شوہر نہ ہو تو، باپ نہ ہو تو بڑے بھائی کے ذمہ یہ ذمہ داری ہے۔ بیٹی ہو، بہن ہو، بیوی ہو، ماں ہو، ہر حال میں شریعت نے مرد پر کفالت کی ذمہ داری رکھی ہے۔ اس کے باوجود بھی شوہر کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے۔ اس کے باوجود بھی شریعت میں یہ تعلیم ہے کہ عورتوں کو حصہ دیا جائے شریعت میں، حالانکہ ان پر کسی قسم کے کوئی خرچے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ تو آج کے نام نہاد ترقی یافتہ دور میں بھی لوگ وہ باتیں کرتے ہیں کہ جو بالکل اسلام پر اعتراض ہیں، وہ اس لیے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، اسلامی شریعت کے احکام کو جانا نہیں، تو وہ فسادات جنم لے رہے ہیں جو ہم صبح و شام دیکھ رہے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اس بہت ہی حساس سینسیٹیو ٹاپک پر غور کریں اور ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔